قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جاتے ہیں، اور اس بات کو پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے، اور دشمن بھی اس بات کو جانتا ہے کہ یہاں کا نظام وہ نظام نہیں ہے ہجڑوں والا۔ کون سا نظام؟ یورپ کا، مغرب کے کتوں کا نظام۔ الحمدللہ یہاں کا دستور قرآن و سنت ہے، اللہ کا شکر ہے، اس بات کو دشمن بھی مانتا ہے۔ اور جہاں تک آپ برائیوں کی بات کر رہے ہیں میرے عزیز، ہر دور میں برائیاں رہی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے شر کو بھی پیدا کیا ہے اور خیر کو بھی پیدا کیا ہے، اور دونوں رہیں گی اور دونوں آپس میں رہیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں قرآن و حدیث کا قانون نافذ ہے تو کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کا قانون نافذ ہے میرے بھائی، دستور ہے وہ۔ اب اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی زناکاری کرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اور جہاں تک استقبال کی بات ہے تو میرے عزیز، اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی کا استقبال کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی قوم طبیعت خراب تھی اور وہ اپنی قوم سے ان کو اٹھا کر کے مطلب مجلس میں لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اے لوگوں اپنے سردار کا استقبال کرو۔ پوری جماعت کھڑ کر کے ان کا استقبال کیا۔ تو استقبال کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اپنے مہمان کا، آپ جماعت کے ساتھ جا کر کے استقبال کریں اپنے مہمان کا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو چیزیں اس کے اندر غلط ہوتی ہیں وہ غلط ہیں کہیں بھی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور جہاں تک یہاں کے دستور کی بات ہے، الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ کے اندر ہم ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ یہ مثال دیں گے کہ الحمدللہ یہاں قرآن و سنت کا نظام ہے، اور قرآن و سنت دستور ہے، اور قرآن و سنت کے حساب سے عدالتوں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، قاضی مقرر کیے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ ہماری حکومتیں کون سی ہیں؟ اور میں جب بھی کوئی بات کہا کرتا ہوں میں مقابلتاً وہ بات بیان کرتا ہوں میرے عزیز، مقابلتاً بیان کرتا ہوں۔ ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں ہمارے ملکوں میں کیا ہے، سوچو ذرا، غور کرو، آپ کیوں سعودیہ کے پیچھے پڑے ہیں اور سعودیہ سے جل رہے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ اپنے وطن واپس چلے جائیں، کتنے آپ کو یہاں بلایا ہے؟ غلط بات ہے، اس طرح کی نعمت کی ناشکری نہ کریں۔ جو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو اس دنیا میں نعمت دی ہے اس کی شکریہ ادا کریں، اپنے دائرے میں رہیں۔ ہمارا وہ کام نہیں، جن کا کام ہے جس ملکوں میں جو اہل زبان ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، بتلاتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اس لیے ہرگز اس طرح کا تصور یا اس طرح کی باتیں یا یہ شیطانی وسوسے اور شیطانی چیزیں ذہنوں میں نہ پالیں۔ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی تم میں کا کوئی غلط کام، منکر چیز کوئی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو۔ اگر اس کے روکنے کی ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو اپنے زبان سے اس کو روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ منکر چیز آپ دیکھیں، آپ کے زبان میں طاقت نہیں، آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں، تو آپ کم از کم اس کو برا سمجھیں۔ یہ ایمان کا آخری درجہ، آپ برا سمجھیں اس کو میرے بھائی۔ آپ کیا یہاں کے علماء، یہاں کے مشائخ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ شر کی وہ کر رہے ہیں؟ میرے بھائی اس دنیا کے اندر شر اور خیر دونوں پل رہے ہیں اور دونوں رہیں گے۔ اچھی چیزیں لے لو، بری چیزیں چھوڑ دو۔ کیا آپ کہو گے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تمام سب یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ میرے عزیز، میرے بھائی، ہر جگہ ہوتی ہیں برائیاں اور اچھائیاں، اچھائیوں کو لے لو، برائیوں کو چھوڑ دو، بات ختم۔ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں، آپ کو اگر آپ کو طاقت ہے تو جائیں، آپ امیر کے پاس جائیں، کہیں ان سے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سے کیا ضرورت ہے اس تعلق سے سوال کرنے کی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس گئے گزرے دور میں جبکہ ہر پوری دنیا کے اندر یہ چیلنج کہاں ہے جہاں پہ اسلام کا نظام قائم ہو؟ کہاں ہے کہ نماز کے وقت مسجدیں دکانیں بند ہوتی ہوں؟ کہاں ہے کہ حیا کے لوگ اس طرح سے لوگوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہوں؟ کہاں ہے عدالتوں میں قرآن و سنت کا دستور؟ جاؤ دیکھو، رشوتوں پہ رشوتیں لے کر کے اس طرح سے سامنے گولی مارا ہے اور جناب علی چھوٹ کر کے موچھوں پہ تاؤ دے کے گزرتا ہے۔ ہرگز اس طرح یہ شیطانی یہ باتیں نہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ نے دل میں برا سمجھے، بات ختم ہو گئی۔ آپ کے پاس بھی طاقت نہیں ہے، ورنہ اہل علم موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، وہ سمجھیں اس کو، ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا گھر میں نماز ادا کیا جائے؟ کیونکہ جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں تقریباً ہر مسجد میں قبر ہے۔ آپ اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں کہ اس قبر کو وہاں سے اکھاڑ کر کے آپ دوسری جگہ اس کو
کیا کہتے ہیں منتقل کروائیں، پاک کریں اس مسجد کو، اللہ کا گھر ہے وہ، کسی کی قبرستان نہیں ہے وہ۔ اس لیے جب تک ایسا نہیں ہوتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت کوئی حرج نہیں ہے جہاں تک میرے علم کے حساب سے ہے، اگر آپ کو کچھ اور معلومات ہے تو بتا سکتے ہیں۔ جھوٹے اور برے لوگوں کی صحبت سے کیسے بچیں جبکہ کفیل الگ رہنے سے منع کرتا ہے؟ آپ نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، اچھے بن جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحبت کے اثر سے ہو سکتا ہے وہ جھوٹے اور برے لوگ بھی نیک ہو جائیں۔ آپ فجر کے وقت اٹھیں، جھوٹے لوگوں کو جگائیں، نماز پڑھائیں، جھوٹ بولنے سے روکیں، ہدایت دیں۔ اور اگر نہیں سہ سکتے، نہیں برداشت کر سکتے، کفیل کی مجبوری ہے تو کیا کریں گے؟ پھر تو یہ ہے کہ وہی ایک علاج ہے۔ اگر آپ کو اتنی چیز آپ کے دل میں ہے تو آپ چلے جائیں اپنے وطن، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، لیکن سونے کی حد تک آپ زیادہ تر اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں۔ سونا ہو تو آپ اپنے کمرے میں جائیں یا انہیں نصیحت کریں جھوٹوں کو۔ کیا ہے جہاں لڑکا مطالبہ نہیں کرتا ہے مگر لڑکی کے ماں باپ اس کو جہیز دیتے ہیں، جہیز لڑکا دیتے ہیں، کیا وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ معلوم کرو قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جہیز کا مطالبہ لڑکا نہیں کرتا ہے لیکن لڑکی کے گھر والے دیتے ہیں، ہاں، تو اگر وہ دیتے ہیں اپنی مرضی سے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نیت یہ نہ ہو یا چپکے سے کہیں کانوں میں نہ پھنکوا دیا گیا ہو، اگر وہ نیت اس کی صادق ہے اور وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں کچھ ہدیے تحفے تو کوئی حرج نہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ حج کرنے کے بعد بھی لوگ بلو فلم دیکھتے ہیں، کیا ان کا حج قبول ہو گیا ہوتا ہے؟ بھائی حج تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بہرحال، لیکن جہاں تک یہ فسق و فجور کر رہے ہیں اس کا عذاب تو بہرحال ان کے گناہوں کو ان کو گناہ میں ڈالے گا ہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی طرح مثال دی ہے ایسے لوگوں کو جو نیک عمل کر کے بعد میں برے اعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں غالباً اس عورت کی مثال، بڑھیا کی مثال دی ہے کہ جو کپڑا دھاگوں کو سلجھاتی ہے، دھاگوں کو لپیٹ کر کے خوب اچھے طریقے سے یعنی تہ پہ تہ لگاتی ہے، اور جب دھاگے بالکل صحیح ہو جاتے ہیں تو پھر ان دھاگوں کو کھول کے آپس میں ملا دیتی ہے۔ اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے 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 پھر جس طرح وہ بڑھیا پھر دھاگوں کو الجھا دیتی ہے، اسی طرح پھر یہ خلط ملط برائی کر کے اس میں ملا دیتے ہیں۔ تو ان کی جس طرح نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں، جس طرح نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں، اسی طرح برائیاں بھی نیکیوں کو کاٹتی ہیں، ختم کرتی ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں جن کی توبہ نہیں ہے؟ ہر گناہ کی توبہ ہے، ہر گناہ کی توبہ ہے۔ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، آدمی اگر اس سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، وہ ارحم الراحمین۔ کوئی گناہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جس کی توبہ نہیں ہے۔ اور دلیل قرآن و حدیث کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک معاف کرنے والا ہے اور غفور الرحیم ہے۔ چلیں کچھ چند سوالات ہوں۔ کیا جنت اور دوزخ میں لوگ اب بھی موجود ہیں؟ معراج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دیکھ کر آئے ہیں تو ان کا حساب و کتاب ہو چکا تھا۔ میرے عزیز جنت و دوزخ تو موجود ہیں لیکن لوگ اس کے اندر موجود نہیں ہیں، لوگ اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور معراج میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز دکھلائی گئی ایک نمونے کے طور پر، اور پورا معراج جو تھا نا نہیں ہے، لوگ اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور معراج میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز دکھلائی گئی ایک نمونے کے طور پر، اور پورا معراج جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ پورا معراج یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے ایک ہی رات میں
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ آپ نے سفر کیا. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، جبریل کو بھی دیکھا، موسیٰ کو بھی دیکھا، عیسیٰ کو بھی دیکھا، ابراہیم کو بھی، سب کو دیکھا. اب آپ کہو گے ان کو